خاموش لوگ۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، خاموش لوگوں میں بیٹھا کرو، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کہو گے کہ عجیب بات کر رہی ہیں، خاموش لوگ ہیں، بات ہی نہیں کریں گے، ہم سنیں گے کیا اور سیکھیں گے کیا؟ لیکن یہ باتیں ذرا دیر سے سمجھ آتی ہیں، آہستہ آہستہ انسان سمجھ ہی جاتا ہے۔ تو کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ جو شخص خاموش ہو جائے نا، اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ جو بندہ بولتا رہتا ہے، گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، آپ کو تکی بے تکی جواب دیتا ہے، آپ کا حاضر جوابی سے مقابلہ کرتا ہے، یا تو وہ بھی کسی آزمائش سے گزرا نہیں، اور اگر کسی آگ سے گزر بھی گیا ہے تو کندن ابھی نہیں بنا۔ جو لوگ کندن بن جاتے ہیں نا زمانے کی سختیوں میں جل جل کر، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اس کا جواب ایک نہ ایک دن قدرت سے آپ کو ضرور مل جائے گا۔ وقت آپ کو اس کا جواب دے گا، زمانہ اس کا آپ کو جواب دے گا، قدرت آپ کو اس کا جواب دے گی، اس لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ طے کر کے ساری دنیا چھوڑ کر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے، اس امید پر کہ آپ سے محبت ملے گی، اس امید پر کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے، اس امید پر کہ آپ اس کی دل کی بات سنیں گے، اس امید پر کہ شاید آپ اس کے زخموں کا مداوا کریں گے، اس امید پر کہ کچھ نہیں، دل ہی ہلکا ہو جائے گا۔ تو جواب میں آپ اسے گالیاں سنانے لگ جائیں، آپ بھی اس کو دھتکار دیں، آپ بھی اس کے لیے دروازے بند کر دیں، تو اس فقیر کی حالت بڑی بری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے نا، پیچھے وہ ساری دنیا طے کر کے آپ کے در پر آیا ہے، تو آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ فریز ہو جاتا ہے، وہ شوق میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کا پیچھے جانے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، اور آگے آپ نے راستہ بند کر دیا۔ اب وہ جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ اب آپ اگر 100 سال بعد بھی اس جگہ پر جائیں گے نا تو آپ کو وہیں کھڑا ملے گا، وہ ہل نہیں پاتا۔ ایسے میں وہ بس دعا کر سکتا ہے، وہ رب کی طرف دیکھتا ہے، وہ اللہ سے بولتا ہے کہ اللہ میرے لیے آسانیاں کر۔ شاعر کیا کہتا ہے، بچھڑا ہوا ایک شخص کہیں سال میں دیکھا، بچھڑا ہوا ایک شخص کہیں سال میں دیکھا، جس حال میں بچھڑا تھا اسی حال میں دیکھا۔ بہت نزدیک آتے جا رہے ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ بہت ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہو، دکھوں میں اضافہ کر لیا ہے کیا؟ یہ جو خاموش لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ڈھونڈا کریں۔ آپ کسی کو گالی دیں اور وہ جواب میں خاموش ہو جائے، یقین جانے کوئی ہیرا مل گیا ہے، آپ نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ آپ کسی پر ظلم کریں اور وہ خاموش ہو جائے، اس کے پاؤں پکڑ لیں، بس اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ آپ کسی کو دھتکاریں اور وہ خاموش ہو جائے، تو یقین جانیں اس کا رب سے کوئی اچھا کنیکشن بن گیا ہے۔ آپ کسی کو نہ دیں، وہ خاموش ہو جائے۔ خاموش لوگوں کی نا قدر کرنی چاہیے۔ آپ کو فارمولہ بتا رہی ہوں، اس سے آپ بڑے آرام سے ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ جب بھی آپ زندگی میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تلخی ہو جاتی ہے، یہ تو کامن بات ہے، کسی بھی ریلیشن میں، میاں بیوی کا ہو، ماں کا بچے کے ساتھ ہو، کسی بھی ریلیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی بہت لڑائی جھگڑا تو ہو ہی جاتا ہے، کسی آفس میں کولیگ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کم کون بول رہا ہے؟ وہ کم اس لیے بول رہا ہے کیونکہ اس میں بولنے کی ہمت نہیں ہے، وہ ڈرا ہوا ہے، وہ سہما ہوا ہے، تو بھی کام کا بندہ ہے، کیونکہ وہ مضطرب ہے۔ مضطرب کی دعا جو ہوتی ہے نا، وہ سیدھی لگتی ہے، اس سے اپنے لیے دعا کروانی چاہیے۔ وہ اس لیے خاموش ہو گیا ہے کیونکہ آپ کی ساری چالوں کو وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تب بھی وہ کام کا بندہ ہے، وہ کندن ہے۔ تو دیکھیں، جو بھی شخص روم میں سب سے کم بول رہا ہے نا، اس کے پاس جا کر بیٹھ جایا کریں۔ آپ بہت ساری باتیں کریں اور وہ خاموش رہے۔ کاش کوئی ایسا دوست ہو جس کے پاس آپ گھنٹوں وقت گزاریں اور ایک آدھ جملہ اس کے دوران بولے، زیادہ باتیں نہ کرے۔ وہ اس دنیا فانی کو سمجھ چکا ہے، اب وہ اپنی اگلی دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ایسے لوگ مل جائیں نا تو ان سے دعا کروایا کریں۔ اللہ ان خاموش لوگوں کے صدقے ہماری زندگیوں میں راحت اور آسانیاں پیدا کر دے۔ آمین ثم آمین۔